السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فقد روی عن المعصوم ہلک خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے مرحوم علامہ ملک ظفر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار کی رحلت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم کے درجات کو متعالی فرمائے۔ برادر جناب مولانا لیاقت حسین اعوان صاحب نے کافی وضاحت فرمائی قبلہ کے حوالے سے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبلہ کی خدمات کو مختصر وقت میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک دو چیزیں جو خود قبلہ کے ساتھ ملاقات میں جن کو میں نے محسوس کیا وہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایران میں جب ہم درس کے سلسلے میں موجود تھے، تعلیم کے سلسلے میں، آقا صاحب قبلہ UK سے وہاں تشریف لایا کرتے تھے، تو جو نقطہ ابھی برادر نے فرمایا کہ طلاب عزیز کے حوالے سے ایک خاص درد ان کے دل میں تھا، اور وہ ہر وقت اس بات کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے طلاب کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جائے اور ان کے حل کے لیے ہر ممکنہ کوشش اور کاوش کی جائے۔ اور کئی مرتبہ قریب سے اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا قم میں۔ یہاں جب سے میں اسلام آباد میں ہوں اور جامعۃ الکوثر میں خدمت کا اعزاز حاصل ہے، جب قبلہ تشریف فرما ہوئے تو ایک تحقیقاتی ادارے کی بنیاد کے حوالے سے قبلہ نے قدم اٹھایا، اور وہاں بھی برادر لیاقت صاحب نے کچھ احباب کو اکٹھا کیا اور قبلہ صاحب تشریف فرما ہوئے، اور تحقیقات کے میدان میں اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات پر انتہائی مسرت بھی ہوئی اور رہنمائی بھی میرے لیے بہت سی موجود تھی کہ تحقیقاتی حوالے سے انتہائی جدیت سے اور انتہائی سنجیدگی سے وہ نہ فقط یہ کہ پاکستانی مسائل کے حوالے سے آگاہ تھے، بلکہ اپنی صائب رہنمائی مسلسل دیا کرتے تھے کہ ان خطوط پر اگر کام کیا جا سکے تو اس میں بہتری کی امید ہے۔ اس نشست میں یا ان نشستوں میں ہمارے برادر گرامی قبلہ سرکار علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کے فرزند گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں، امید کرتا ہوں کہ ان کی اس خواہش کو وہ عملی جامہ پہنائیں گے، اور جو کام اپنی زندگی میں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ کام انشاءاللہ یہ آگے بڑھائیں گے، اور اس طرح ان کا یہ کار خیر کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک چیز انہی محافل میں اور انہی نشستوں میں جس کا مشاہدہ کیا گیا کہ تصویر بنانے تک کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، یعنی باقاعدہ منع فرما دیا کہ اگر کسی نے چاہا کہ تصویر بنا لی جائے اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے یا اس کو عام کیا جائے تو اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ شہرت سے اور نمود و نمائش سے انتہائی دور تھے، اور منع فرماتے تھے کہ اس کام کی طرف نہ جایا جائے۔ خدا کے لیے کام کرنا ہے تو اجر بھی خدا کی ذات ہی کی طرف سے طلب کیا جائے گا، اور اللہ کی ذات ہی وہ اجر بھی عطا فرمائے گی۔ عقائد کے حوالے سے جو استاد العلماء مفسر قرآن سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ
جن خطوط پر اپنے طلاب کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، آخر دم تک جس پر رہنمائی فرماتے رہے، وہی انداز قبلہ کی زندگی میں جو نشستیں ہوئیں، جو ملاقاتیں ہوئیں، وہی فکر اور وہی سوچ وہاں بھی دکھائی دی۔ عقائد کے مسئلے پہ ایک ذرہ برابر بھی اس اصولی تشیع کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور صحیح عقائد کی ترویج اور تبلیغ کے لیے ہمہ دم اور ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، آپ بہتر متوجہ ہیں کہ آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے پیش نظر وطن عزیز میں ہے، وہ یہی عقائد کا مسئلہ ہے۔ مجلس میں اپنے علاقے میں مجالس کا اہتمام فرماتے تھے، اور مجلس میں ہم جیسے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ نہ فقط یہ کہ خود بیٹھ کر حوصلہ افزائی کرتے تھے، بلکہ بعد میں بھی دعائیہ کلمات کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے کہ بہت اچھا ہے، اس میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت بڑی بزرگواری تھی قبلہ کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے موقف کو بیان کرنے میں، اپنے صحیح نظریے کو بیان کرنے میں وہ کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے، مدلل، مبرہن، منطقی انداز میں صراحت لہجہ کے ساتھ اپنا موقف بیان فرماتے تھے، اور کسی کی اس حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ عقائد کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی جو میں نے بہت کم ملاقاتوں میں محسوس کیا، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس تھے، اور کوشش فرمایا کرتے تھے کہ طلاب اور علماء اس مسئلے کے حوالے سے بھی زحمت فرمائیں اور اس مسئلے کو بھی آگے چلیں۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ طالب علم کے لیے، علماء کے لیے اور طلاب اعظام کے لیے آج کل ایک المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور تصویریں بنا کر اس کو شیئر کیا جاتا ہے، اور تصویروں کے ذریعے مصنوعی سہارے اور بیساکھیاں تلاش کر کے اپنے قد کو اونچا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سختی سے ان باتوں سے بیزاری کا اظہار فرماتے تھے۔ مصنوعی بیساکھیاں اور مصنوعی سہارے وہ انسان کو کوئی ترقی عطا نہیں فرما سکتے، اور قبلہ کی زندگی میں بھی یہ چیز جو ہم نے مشاہدہ کی وہ بڑے واضح انداز میں دکھائی دیتی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، قبلہ کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرمائے۔ شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ مرحوم علامہ ملک ظفر عباس کا تعلق یہ کئی عشروں پر محیط ہے، اور قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ جب میں طالب علم تھا جامعہ اہل بیت میں، اور قبلہ UK سے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، قبلہ ملک ظفر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت سے بھی وہ صمیمیت اور وہ اپنائیت جس کا میں نے ایک طالب علم کی حیثیت میں مشاہدہ کیا، جو ان دو بزرگوار شخصیات کے درمیان تھی، وہ اس کی مثال بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میں التماس کروں گا ان دونوں جلیل المرتبت شخصیات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔